یقین مانے کہ شہباز گل کا جب میں نے ٹویٹ پڑھا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ وہ ٹویٹ پڑھ کے میں نے سوچا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے نا بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن بہت کم ہو رہا ہے. میں شہباز گل کے ٹویٹ کو سامنے رکھ کے میں پاکستانی فوج کو سلام کر رہا ہوں کہ پاکستانی فوج میں اتنی دم، اتنا جرأت، اتنی بہادری آ گئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شہباز گل کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جیو نیوز کو کہا ہے کہ آپ یہ خبر چلاؤ. او غدارو، او ملک دشمنوں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی جرأت آ گئی ہے کہ نئے منتخب وزیر صدر ٹرمپ اس کے ایلچی کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا خصوصی ایلچی جو مقرر کیا ہے اس کا نام ہے رچرڈ گرینیل. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خصوصی ایلچی ہے، یعنی قاصد ہو گیا جو دوسرے ممالک میں جا کے صدر کا پیغام لے کے جاتے ہیں یا اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کو ایلچی کہا جاتا ہے. جو ہی یہ خبر سامنے آئی کہ ٹرمپ نے اس کو اپنا ایلچی مقرر کیا ہے تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے خوشی منائی اور منا رہے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ رچرڈ کی جو فیملی ہے وہ شاید اتنی خوش نہیں ہوگی جتنے پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے ہیں، اور یہ امید لگا رہے ہیں کہ اب عمران خان باہر آ گیا. اب کیونکہ رچرڈ جو ہے نا وہ ذاتی طور پہ تو وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہم جنس پرست ہے، اس نے کسی ایک لڑکے سے شادی بھی کی ہوئی ہے، پر وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن اس کے اوپر پی ٹی آئی والے اس لیے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس نے کچھ دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ریلیز عمران خان، یعنی عمران خان کے حق میں اس نے ٹویٹ کیا تھا. اس چیز کو دیکھ کے اس ٹائم پی ٹی آئی کے پاس جو واحد امید ہے اور وہ جو خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ اب جو رچرڈ گرینیل ہے وہ عمران خان کو رہا کرائے گا. اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے شہباز گل نے. ناظرین، یقین مانے کہ شہباز گل کا جب میں نے ٹویٹ پڑھا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. میں حلفیہ کہتا ہوں کہ وہ ٹویٹ پڑھ کے میں نے سوچا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے نا بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن بہت کم ہو رہا ہے. بہت زیادہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس وقت ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جب میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ٹویٹ رکھوں گا تو آپ کی زبان سے بھی یہی الفاظ نکلیں گے کہ ملک صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہت کم ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے. اتنا گھٹیا، اتنا یعنی کہ میں کہتا ہوں بے شرم انسان نے گھٹیا ٹویٹ کیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ناظرین، وہ ٹویٹ رکھنے سے پہلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے. پی ٹی آئی والے خوشیاں کس لیے منا رہے ہیں؟ وہ اس لیے منا رہے ہیں کہ رچرڈ گرینیل پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ عمران خان کے اوپر جو کیس ہیں یا عمران خان اس وقت جو جیل میں ہے تو وہ بی ٹی آئی کے بقول وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اس کو رکھا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس سے بدلہ لے رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ٹکر ہے. تو یہ امید لگا رہے ہیں کہ جو رچرڈ گرینیل ہے ٹرمپ نے اور دونوں نے مل کے پاکستانی فوج کے اوپر پریشر ڈالیں گے اور پاکستانی فوج ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے گی اور عمران خان کو رہا کر دے گی. اس امید کے اوپر اس وقت پورے یوتھیا زندہ ہیں اور یہ امید لگا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو، یہ پی ٹی آئی والے سوچ رہے ہیں. اب تھوڑا ناظرین پیچھے جاتے ہیں، ٹویٹ بھی رکھوں گا کہ ان لوگوں نے بیانیہ کیا بنایا تھا کہ عمران خان کو جو بائیڈن نے اتارا ہے اور جو بائیڈن اور پاک فوج نے مل کے، جو بائیڈن نے حکم دیا پاک فوج نے اس کے اوپر عمل کیا، کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ امریکہ کی پالتو ہے، وہ امریکہ کی غلام ہے. لہٰذا باجوہ نے، پاک فوج نے امریکہ کے کہنے کی وجہ سے عمران خان کو حکومت سے اتارا. یہ ان کا بیانیہ ہے. اسے کے اوپر قوم یوتھ اپنی باجیاں نچا رہی ہے کہ عمران خان ہم کو امریکہ سے آزادی دلائے گا اور پاک فوج سے آزادی دلائے گا. اور آج پی ٹی آئی والے خود وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستانی فوج کے اوپر کے اندر مداخلت کرے، پاکستانی فوج کے اوپر پریشر ڈالے اور پاکستانی فوج ان کے آگے گھٹنے ٹیک جائے تاکہ ہمارا مرشد ہے وہ چھوٹ کے آ جائے. اب ٹویٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی کہ یہ بیانیہ بنایا گیا، قوم کو یہ بتایا گیا
کہ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے, عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے, عمران خان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے پاکستانی فوج امریکہ کی غلام ہے, امریکہ پاکستان میں مداخلت کرتا ہے, ہماری فوج ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. اب شہباز گل کا ٹویٹ دیکھو ناظرین. جیو نیوز نے اسی جو رچرڈ گرنیلیا ہے اس کا تصویر لگا کے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی LG مقرر. یہ جیو نیوز نے یہ خبر لگائی. اس کو دیکھ کے شہباز گل کے اب میں کیا کہوں دھوئیں نکل گئے. اتنی زیادہ تکلیف ہوئی شہباز گل کو, اتنی زیادہ تکلیف ہوئی کہ اس نے غلاظت سے بھرا ہوا ٹویٹ کر دیا. اور شہباز گل آپ جانتے ہیں کون ہے؟ وہ PTI کا خاص آدمی ہے کہ عمران خان نے جن 3 آدمیوں کو کہا ہے کہ آپ نے گرفتاری نہیں دینی, تو اس میں ایک قاسم سوریہ ہے, ایک شہباز گل ہے اور ایک مراد سعید ہے. یہ PTI کا کوئی آوارہ نہیں ہے, یہ عمران خان کا خاص آدمی ہے شہباز گل. اس نے ٹویٹ کیا کیا جب جیو نیوز نے یہ خبر لگائی. اب دیکھو جیو نیوز ایک پاکستانی چینل ہے, شہباز گل بھی پاکستانی ہے, ٹھیک ہے, PTI کی جماعت بھی پاکستانی ہے, عمران خان بھی محب وطن ہے. اب جیو نیوز نے اس کے بارے میں جو خبر لگائی ہے اس سے شہباز گل کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے, پریشانی کس چیز کی ہے؟ ہاں اس کے اوپر آپ معمولی رائے دے سکتا تھا کہ جیو نیوز والے آپ ایسے جھوٹ مت بولو یار, کسی کے اوپر الزام مت لگاؤ, اچھی گل. لیکن اس کو اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہوئی کہ اس نے غلاظت سے بھرپور ٹویٹ کر دیا. وہ کیا کیا اس نے کہا ہے الارمنگ, پاکستان کی سرکردہ ٹی وی چینل جیو نیوز نے رچرڈ گرینیل کے خلاف ایک شرمناک مہم شروع کی ہے جو کہ جرمنی میں سابق امریکی ایمبیسڈر, سابق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس اور حال ہی میں ٹرمپ کے خصوصی مشن کے لیے نامزد ہوئے ہیں. یہ مہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت پر شروع ہوئی ہے. یعنی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جیو نیوز کو کہا ہے کہ آپ یہ خبر چلاؤ. او غدارو, او ملک دشمنوں, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی جرات آ گئی ہے کہ نئے منتخب وزیر صدر ٹرمپ اس کے LG کے بارے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی بڑی بات کر رہی ہے. تو الحمدللہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو آزاد ہو گئی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو امریکہ کی غلام نہیں رہی نا, آپ کے بقول آپ جو جیسا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ نے تو پاکستانی قوم کو یعنی کہ اس بیانی پہ لگایا ہے کہ یار دیکھو پاکستانی قوم غلام ہے. آگے سنا. یہ مہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ہدایت پہ شروع ہوئی ہے. ان کے متاثر کن سفارتی خدمات اور کامیابیوں پر بات کرنے کی بجائے وہ بے شرمی سے ان کی جنسی رجحانات کو نشانہ بنا رہے ہیں, جانتے ہوئے کہ یہ روایتی پاکستانی معاشرے میں منفی طور پر دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ اس نے اقرار بھی کیا ہے کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. جس طرح عمران خان کی حرام کی بچی کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اب شہباز گل بھی کہتا ہے کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, پاکستان میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے, اس لیے اس کی اس ویک پوائنٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور کون بنا رہی ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. سلام ہے. اگر یہ سچ ہے, میں شہباز گل کے ٹویٹ کو سامنے رکھ کے میں پاکستانی فوج کو سلام کر رہا ہوں کہ پاکستانی فوج میں اتنی دم, اتنا جرات, اتنی بہادری آ گئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ شہباز گل کہہ رہا ہے. میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے روایتی حربے اپنے مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے کام نہیں کریں گے. رچرڈ گرینیل کی سفارتی سروس اور خدمات ان شرمناک حملوں سے دھندلی نہیں ہوگی. یعنی کہ آپ جو بھی اٹھاؤ گے نا تو فرق نہیں پڑے گا. جس طرح قومی یوتھ کے اوپر عمران خان کی ذاتی زندگی, عمران خان کی غلاظت سے بھرپور زندگی, اس کا جو مشن تھا, اس کی جو لبرل سوچ تھی, اس کا اثر نہیں پڑا. جو عمران خان کی گستاخانہ حرکتیں تھیں, جو ان کے یعنی کہ وہ غلط کام تھے, اس کا قومی یوتھ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. تو اسی طرح یہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ جو مہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے اس کا اس رچرڈ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کیا پاکستان میں واقعہ امریکی ایمبیسی اور امریکی سفارتکار اس رویے کی مذمت کریں گے
یا خاموش رہیں گے؟ پاکستانی میں امریکی سفارتخانہ کو، امریکی ایمبیسی کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ اس کی مذمت کریں جو پاکستانی فوج نے رچرڈ کالر کرے. یہ ہیں پاکستان کے اصل غدار. پھر بھی پاکستانی قوم سمجھتی ہے کہ نہیں، جو پی ٹی آئی ہے نا وہ محب وطن ہے، وہ پاکستان میں آزادی چاہتی ہے، وہ امریکہ کی مداخلت نہیں چاہتی، وہ پاکستانی فوج کی مداخلت نہیں چاہتی. یہ صرف ان کا تعلق، ان کا قبلہ، ان کا دین ایمان، ان کا سب کچھ، ان کا ہر چیز جو ہے وہ عمران خان سے جڑی ہوئی ہے. اور مجھے یقین ہے پورا، میں یقین سے کہتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں، لیکن اگر عمران خان حق کی موت بھی مر گیا تو پھر میرا خیال ہے پاکستان میں 90% جو یوتھی ہیں، اگر 90% نہیں تو 45% لازمی خودکشی کریں گے. مجھے یقین ہے لازمی خودکشی کریں گے، کیونکہ ان کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ دنیا کا واحد ایماندار عمران خان ہے، دنیا کا واحد امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان ہے، دنیا کا واحد محب وطن عمران خان ہے. پاکستان کا جو مستقبل فیوچر ہے وہ روشن ہے، وہ صرف عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے. عمران خان کے علاوہ تو پاکستان میں ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ یوتھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارے بچے بھی حاضر ہیں، ہماری جائیدادیں بھی حاضر ہیں. خیر شکر ہے کہ وہ ایک انسان تھا، اس نے مرنا بھی ہے. جب وہ مرے گا تو پھر مجھے یقین ہے کہ ان یوتھیوں کا زندہ رہنے کا مقصد ختم ہو جائے گا. برکت دیکھتے ہیں کہ کتنے اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.